معاني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 91 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قالوا، انہوں نے کہا، لن نبرح، ہم ہمیشہ رہیں گے، علیہ، اس پر، عاکفین، قائم رہنے والے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یرجع، وہ لوٹ آئے، الینا، ہماری طرف، موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے اس جواب کو نقل کیا ہے جو انہوں نے ہارون علیہ السلام کی نصیحت کرنے پر انہیں دیا تھا۔ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ اس سے پہلے پچھلے لیکچرز میں ہم نے پورا یہ قصہ پڑھا کہ جب فرعون کے لشکر سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کرنے کے لیے اور اپنی قوم کو رہنمائی دینے کے لیے ایک کتاب عطا کرنی تھی، اس کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام 40 دن قیام کرنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کے پیچھے سے آپ کی قوم گمراہ ہو چکی ہے، اور یہ ہم پورا قصہ اس کا پڑھ چکے ہیں کہ سامری نے انہیں بچڑا ایک بنا کر دیا اور کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ تو خود بھول گئے ہیں، تو پوری قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس پر ہارون علیہ السلام، جنہیں قائم مقام بنا کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے انہیں سمجھانا چاہا، جس کا ذکر ہم نے کل پچھلی آیت جو ہے آیت نمبر 90 میں ہم نے پڑھا کہ ہارون نے انہیں کہا کہ انما فتنتم بہ، کہ میری قوم تم آزمائے گئے ہو اس کے ذریعے، یعنی اس بچڑے کے ذریعے جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہو، تو تم پہچانو وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، حالانکہ تمہارا رب تو وہ رحمان رب ہے، تم میری پیروی کرو، فاتبعونی وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری اطاعت کرو۔ تو ہارون علیہ السلام انہیں نصیحت کر رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، لیکن قوم جو ہے وہ کسی طور بات ماننے کی طرف راضی نہیں تھی، الٹا انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، قالوا لن نبرح، کہ ہم ہمیشہ رہیں گے ایسے کرتے، نبرہ، ہمیشہ رہیں گے، علیہ، عاکفین، عاکفین جو ہے عکافہ یعکفو سے ہے، عکوفاً اعتکاف کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، اس ٹرم سے ہم واقف ہیں۔ عبادت یا تقرب کے ارادے سے کسی جگہ بیٹھ جانے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی یعنی مشرک جو ہے وہ اپنا جب کسی کا مجاور بن جاتا ہے یا کسی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے جب جھک جاتا ہے اور وہاں پر وہ یعنی اس کے مجاور بن کے بیٹھ گئے تھے، تو وہ اپنے اس عبادت کے عمل پر جو ہے ڈھٹائی کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم اب اس عبادت اور اس تقرب کے حاصل کرنے کا یہ جو ذریعہ ہم نے اختیار کیا ہے، اب اس سے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں، یعنی ہم بچڑے کی مجاوری ہرگز نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، کہ موسیٰ ہم تک لوٹیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر بھی یہ ڈرتے تھے، اور ان کی بات جو ہے کئی بار ان کو بھی جواب دیتے تھے، یعنی فطری طور پر یہ قوم بہت زیادہ ضدی اور نافرمان قسم کی تھی، اور بہت زیادہ یعنی اس قسم کی ان کے اندر نافرمانیاں پائی جاتی تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو کہاں ہارون علیہ السلام جب انہوں نے بلایا تو ان کی بات کو انہوں نے بالکل بھی خاطر میں نہ لائے اور انتہائی ڈھٹائی سے جواب دیا کہ ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں، اسی طرح ہی بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے، اور جو ہے ہم بچڑے کی مجاوری ہم کرتے رہیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے انتہائی غم اور پریشانی کے عالم میں، انتہائی افسوس کرتے ہوئے، غضبان آصفہ کا لفظ ہم نے پیچھے کل کے لیسن میں پڑھا کہ انتہائی غضبناک اور افسوس کا یہ کنڈیشن تھی موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ اس سے افسوس کے ساتھ آئے، اور قوم کو ڈانٹنے سے پہلے انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی سے انہوں نے باز پرس کی اور کہا، قال، کہا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، کس چیز نے روکا تجھے، اذ، جب، رأیتہم، تم نے انہیں دیکھا، غلو، گمراہ ہو گئے ہیں، یعنی یہ سب جب گمراہ ہو گئے تو تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم نے انہیں منع نہیں کیا، کہ تم کیوں جو ہے اس چیز سے باز آئے رہے اور انہیں جو ہے اس کام سے روکا کیوں نہیں۔ اللہ، یہ کہ نہ تتبعانی، کہ تو پیروی کرے میری، افعصیت، کیا تو نے نافرمانی کی، امری، میرے حکم کی،
یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو یہ کہہ کر گئے تھے، یہ انہیں ذمہ داری دے کر گئے تھے کہ میری قوم کی نگرانی کرنی ہے اور ان کی جو ہے انہیں نصیحت کرتے رہنا ہے۔ اب پیچھے سے قوم کو انہوں نے تو نصیحت کی، اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام تو خود جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر بلایا تھا، پیچھے قوم کے حالات سے تو وہ واقف نہیں تھے، تو پیچھے قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانا بھی چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ بھی پیچھے نقل کر دیا آیت نمبر 90 میں۔ یہاں پر ایک بات جو ہے سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ اسرائیلی روایات میں اور یعنی خاص طور پر یہ جو یہود ہیں ہارون علیہ السلام پر بہت زیادہ جو ہے الزام تراشی کرتے ہیں اور ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ بھی قوم کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، تو نبی تو ممکن ہی نہیں کہ وہ شرک جیسے جرم کا ارتکاب کرے۔ تو ہارون علیہ السلام پر یہ جو الزام ہے اس کا جواب بھی آیت نمبر 90 سے ہمیں مل جاتا ہے کہ ہارون علیہ السلام ان کو الٹا سمجھا رہے تھے انہیں کہ یہ کام اس کام سے باز آ جائیں اور راہ راست پر آ جائیں، تو انہوں نے قوم ڈھیٹ تھی، انہوں نے بات نہیں مانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہارون علیہ السلام سے ہی پوچھا کہ آپ نے ان کی اصلاح کی کوشش کیوں نہیں کی، کیوں نہیں انہیں بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں منع نہیں کیا، میں آپ کو کہہ کر گیا تھا کہ آپ نے ان کی نگرانی کرنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے آپس میں جو ہے یعنی تھوڑی یعنی گرمی بھی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ تو نے کیوں نہیں انہیں پیروی کروائی اور جو ہے انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ تو ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو اور جو وہ جذبات میں آئے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ وہ بھی اس پر غصہ کرتے، انہوں نے معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ معاملہ تو ظاہر ہے ویسے ہی بہت سنگین تھا کہ پوری قوم گمراہ ہو گئی اور شرک کا ارتکاب کر بیٹھی ہے، تو انہوں نے کہا کہا ہارون نے، یبن امّا، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ، تو نہ پکڑ، بلحیتی، میری داڑھی کو، ولا، اور نہ برأسی، میرے سر کو، انی، بے شک میں، خشیتو، میں ڈرا، ان تقولا، کہ تو کہے گا، فرقتا، کہ میں نے پھوٹ ڈال دی، بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان، ولم، اور نہیں، ترقب، تو نے انتظار کیا، قولی، میری بات کا۔ اب بھائی جو ہے دوسرے بھائی کو سمجھا رہا ہے یعنی جھگڑے کے وقت کس طرح معاملات کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ نبی کی سنت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بھائی بہت زیادہ غصے میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ جذبات میں تھے، اور ان کا ریئیکشن کیا تھا کہ ایک تو انہیں ڈانٹ رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے ان تک ہاتھ بھی بڑھا لیا، یعنی معاملہ بہت ہی سنگین تھا۔ انہوں نے ان کی داڑھی کو بھی پکڑ لیا، یعنی روایات میں آتا ہے کہ یعنی لڑائی اس حد تک یعنی معاملہ بگڑا کہ انہوں نے ان کے داڑھی کو بھی پکڑا اور براسی، سر کو بھی۔ سر سے مراد یہاں پر ظاہر ہے سر تو نہیں پورا پکڑا جا سکتا، سر کے بال، تو سر کے بال اور داڑھی دونوں کو پکڑ کے کھینچا اور سوال کیا کہ کیوں تم نے میری قوم کو روکا نہیں اور کیوں نہیں انہیں جو ہے یعنی اس گمراہی سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور انہوں نے میری نافرمانی کی۔ تو اس پر ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرا ہاتھ، داڑھی اور یہ میرے سر کو نہ پکڑیں، تو میں نے یہ جو کیا، پہلے میری بات سن لیں۔ یبن امّا کا لفظ جو ہے یہاں پر یہ اصل میں یا ابن اور تین جو ہے الفاظ کا یہ مجموعہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ کریں گے، اے میری ماں کے بیٹے۔ دونوں آپس میں بھائی تھے، لیکن یبن امّا کہہ کے یعنی اس محبت اور آپس میں جو دونوں بھائیوں کا تعلق تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی کہ ان کے دل میں ان کے لیے جذبات جو ہیں، جو غصے کے جذبات تھوڑے نرم ہو سکیں، تو انہوں نے اپنے ماں کا بیٹا کہہ کر انہیں مخاطب کیا تاکہ یعنی قرابت کا جو رشتہ ہے، شفقت اور نرمی اور پیار جو ہے آپس میں پیدا ہو سکے۔ تو انہوں نے ساتھ جواب یہ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے جو عذر بیان کیا کہ انی خشیتو، کہ میں اس بات سے ڈرا، ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل، کہ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں زیادہ سختی اس لیے نہیں کی کہ میں سختی کرتا تو انہوں نے آپس میں جو ہے وہ دو گروہوں میں بٹ جانا تھا اور ان میں تفرقہ بازی کا جو ہے اندیشہ تھا۔ تو میں جو ہے انہیں جب بچڑا انہوں نے بنا لیا اور میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور نہ میری بات انہوں نے نہیں مانی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی اتار دیے کہ کس طرح قوم نے ڈٹائی سے جواب دیا تھا، تو یہ اس پر اڑ گئے اور اس پر جو ہے ہارون علیہ السلام نے کہا کہ پھر میں اگر زیادہ اس پر سختی کرتا تو قوم دو حصوں میں بٹ جاتی، چنانچہ اس پر جو ہے پھر میں خاموش ہو گیا، میں نے انتظار کیا کہ آپ آئیں، یہ نہ ہو کہ میرے آنے تک یہ بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈل جائے اور کوئی اور مزید معاملات جھگڑے کی طرف چلے جائیں اور آپس میں قتل و غارت ہو جاتی، تو اس سے پہلے جو ہے میں نے معاملات کو اسی طرح ہی رہنے دیا تاکہ آپ خود اس کو دیکھ لیں۔
تو یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ جو ہے تفرقہ بازی کی طرف بات جا رہی ہو تو معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے اس کے کہ اس جھگڑے کو ہوا دی جائے اور آگے سے آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ کوئی اور سمجھدار شخص جو ہے اس معاملے کو ہینڈل کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کر دے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کا غصے سے داڑھی بھی پکڑ لی اور سر کے بال بھی، تو اس پر جو ہے یعنی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بدلے میں وہ بھی انہیں کچھ یعنی اس طرح کا ریئیکشن دکھاتے یا ہاتھ یا آگے بڑھاتے یا انہیں کوئی سختی کرتے۔ تو ہارون علیہ السلام کا اس تمام معاملے میں ان کا صبر سے جو ہے اس کو معاملے کو ہینڈل کرنا اور اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا یہ قابل دید ہے۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، تو موسیٰ نے کہا فما خطبک یا سامری، تمہارا معاملہ کیا ہے سامری؟ یعنی اپنے بھائی کی بات انہوں نے سمجھ لی، پتہ چل گیا کہ بھائی کا قصور نہیں ہے، قوم اتنی ڈھیٹ ہے، انہوں نے بات نہیں مانی، تو وہیں پر انہوں نے جو ہے یعنی اپنے بھائی کے ساتھ جو ان کی گفتگو تھی اس کو ختم کر کے جو اصل مجرم تھا اس کی طرف پھر متوجہ ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے سامری تجھے کیا ہوا تھا؟ خطبو کا جو ہے لفظ جو ہے خطبہ کہتے ہیں گفتگو کرنے کو بھی، اور جب طاء کو ساکن کر دیں خطبو کا مطلب ہوتا ہے کوئی معاملہ یا کوئی بہت بڑا معاملہ، تو یہی ترجمہ ہم کریں گے قال فما خطبو کا، تیرا معاملہ کیا ہے یا سامری، یا سامری؟ تو قال اس نے کہا بصرت، میں نے دیکھا، بصارت سے ہے بصیر دیکھنے والے کہتے ہیں، تو بصرت میں نے دیکھا، بما اس چیز کو جو لم نہیں یبصروا ان سب نے دیکھا بھی اس کو، فقبضت تو میں نے بھر لی، قبضتاً ایک مٹھی، من اثر رسول رسول کے نقش پا سے یعنی اس کے قدموں کے نشان سے، فنبذتھا تو پھر میں نے اسے ڈال دیا، وکذالک اسی طرح سولت خوشنما بنا دیا لی میرے لیے نفسی میرے نفس نے۔ اب اس کا جو ہے یعنی اتنے بڑے جرم جس پہ اس نے پوری قوم کو مبتلا کر دیا تھا، آگے لاجک وہ دیکھیں کہ وہ کیا دے رہا ہے۔ کہنے لگا کہ بصرت بما لم یبصروا، کہ میں نے وہ چیز دیکھ لی تھی جو انہوں نے نہیں دیکھی، یعنی اور پھر میں نے اس میں سے لے لی ایک مٹھی، من اثر رسول رسول کے نشانوں میں سے۔ تو یہاں پر مفسرین جو ہے یعنی بات بڑی مبہم سی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا رسول سے کون مراد ہیں، کیا اس نے لیا تھا، کیا اس نے دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اس پر مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اگرچہ اس کی بنیاد نہیں ہے، اسرائیلی روایات ہی ہیں کہ اس نے جبرائیل علیہ السلام جب فرعون کو جب غرق کیا گیا تھا اور جبرائیل علیہ السلام آئے تو اس نے وہ جبرائیل ظاہر فرشتے کو تو ایک عام انسان نہیں دے سکتا، تو ان کی جو سواری تھی اس کو اس نے سامری نے دیکھ لیا تھا، بہت سمارٹ مائنڈ اور بہت چلاک انسان تھا، اس نے وہ دیکھا تو اسی وقت ہی ان کے جو سواری کے قدموں سے جو ہے اس نے مٹی لے لی تھی، اور بعد میں وہ بچڑا بنا کے وہ مٹی اس کے اندر ڈالی تو اس سے وہ بچڑے کی آواز جو ہے وہ نکلنا شروع ہوئی اور لوگوں کو پھر اس نے گمراہ کیا کہ یہ ہے تمہارا معبود۔ ایک رائے یہ دی جاتی ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ رسول سے مراد جو ہے یعنی رسول کا لفظ جو ہے پورے قرآن میں جبرائیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں استعمال کیا، تو رسول سے مراد جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے اس نے بات سمجھ لی تھی کہ وہ دین اور جو طریقہ وہ لے کر آئے ہیں وہ حق بات ہے، لیکن پھر اسے وہ لگنے لگا کہ یہ جو ہے وہ جب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف گئے تو اسے لگنے لگا کہ یہ تو جو ہے اس میں بڑی پابندیاں ہیں، اور اس کو وہ زیادہ بہتر نہیں لگا، اسے یہی سمجھ آئی کہ جو ہے میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف لوگوں کو لگاؤں، تو اس نے جو ہے یعنی جو نقش پا سے لیا تھا جبرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو فنبذتھا تو اس کو پھر پھینک دیا، یعنی جو چیز اس نے موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس سے لی تھی اس کو پھینک دیا، اور اسی طرح جو ہے اس نے ایک نیا طریقہ گھڑ کے لوگوں کو شرک کی طرف لے آیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ کا لفظ جو ہے یعنی قرآن پاک میں اس سے پہلے ہم سورہ یوسف میں سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ خوشنما بنانا، کسی چیز کو ایسا یعنی بنانا کہ نفس اس کی طرف مائل ہو جائے، تو اس نے بھی یعنی اس بات کو ایسا خوشنما اس کے لیے بن گئی اس کے نفس کے لیے کہ اس نے یہی بات اس کو اچھی لگی اور اس نے لوگوں کو گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوا۔ تو یہ سامری جو ہے یہ بہت ہی فتنہ پرداز شخص تھا، بچڑا بنا کر اس کو یہ ایک تدبیر ذہن میں آئی کہ اس طرح قوم کو جو ہے میں
اپنے پیچھے لگا سکتا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اس طرح کے جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جو اوور سمارٹ ہوتے ہیں، تو وہ جب جیسے ہی انہیں کوئی موقع ملے تو وہ موقع کو ضائع نہیں جانے دیتے، ایسے کوئی آئیڈیاز دیتے ہیں کہ لوگوں کی بھیڑ ان کے گرد اکٹھی ہو جائے، اور اس کے بعد وہ تاکہ لوگ ان کو لیڈر بنا لیں۔ تو یہی اس قسم کے فتنہ پرداز آئیڈیاز لے کر لوگ جو ہیں دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو سامری نے موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی کا فوراً سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا، اور پھر وہ بشرا بنا کے، اور قوم جو ہے بدعقل تھی اور اس کے پیچھے لگتے ہوئے وہ انہوں نے نہیں سمجھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور نہ ہارون علیہ السلام کی بات سنی اور اس پر جو ہے وہ شرک کرنے لگے۔ قالا، تو موسیٰ نے کہا، فَاذْهَبْ تو جا، فَإِنَّ لَكَ، بے شک ہے تیرے لیے، فی الحیاتی زندگی میں، ان تقولا کہ تو کہتا رہے، لا مساسا مجھے نہ چھونا، وَإِنَّ اور بے شک لکا تیرے لیے ہے، موعداً ایک وعدہ، لن ہرگز نہیں، تخلفہ تو خلاف ورزی کیا جائے گا اس کی، وانظر اور تو دیکھ، الی الہک اپنے معبود کی طرف، الذی جو غلطہ تو ہو گیا تھا، علیہ اس پر، عاکفہ قائم رہنے والا، لنحرقنہ ہم ضرور بالضرور اسے جلا دیں گے، ثم پھر لننسفنہ ہم ضرور اسے اڑا دیں گے، اس کی راکھ کو، فی الیم سمندر میں، نسفا اڑا دینا۔ اب اس کے بعد جب وہ اعتراف کر چکا اپنے جرم کا، ظاہر ہے اس کے سوا چارہ کوئی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میرے نفس نے مجھے اس پر ابھارا تھا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گمراہ لوگ جو ہیں اپنے نفس کی پیروی میں جو ہے وہ نفس کی پیروی کرتے ہوئے گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اپنی جو ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بجائے ان کا کہ پازیٹیو استعمال کریں، اس کا نیگیٹو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور اپنے نفس کے پیچھے لگا کے، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یعنی لوگوں کی توجہ چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں لیڈر مان لیں اور جو ہے ہماری طرف متوجہ ہوں، تو یہ موقع پاتے ہی کوئی موقع ایسا ضائع نہیں جانے دیتے۔ تو دین کے نام پر یہ سارا کچھ جو ہے یہ چلاکی کی جاتی ہے۔ تو آج بھی ایسے کردار معاشرے میں ہمارے پائے جاتے ہیں۔ تو لوگ اپنی لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر ان کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں اور اصل راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو سامری نے یہی کردار ادا کیا۔ اب اس کی سزا اس کو کیا دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری سزا جو ہے، یعنی جو زندگی وہ لکھوا کر آیا تھا وہ تو ظاہر ہے اس نے پوری کرنی تھی، تو اس کی سزا یہ دی گئی کہ وہ دنیا میں جب تک اب زندہ رہے گا وہ یہی کہتا رہے گا، لا مساس مجھے نہیں چھونا۔ یعنی جو وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کی بھیڑ اپنے ارد گرد اکٹھی کرے، بڑا سوشل بننا چاہ رہا تھا، اب اس کو ایسی سزا دی گئی کہ وہ دنیا میں مکمل سوشل بائیکاٹ کے ساتھ رہے، اور یہ نہیں کہ لوگوں کو کہا گیا کہ اس کے ساتھ ملنا نہیں، وہ خود اس کو یعنی ایسے عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ لوگوں سے خود کہتا پھرتا تھا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، لا مساس مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ مساس مس سے ہے، مس کہتے ہیں چھونے کو۔ تو اس میں روایات میں آتا ہے بائبل کی کہ سامری کو کوڑ کا مرض ہو گیا تھا، یہ ایک سکن ڈیزیز ہے کہ جس میں سکن بالکل گل جاتی ہے، اور یہاں تک کہ یعنی دیکھنے کے قابل انسان نہیں رہتا، اور پھر اعضاء جھڑ جھڑ کے اس کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو عربی میں جذام بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی ہے۔ تو یعنی یہ اس کو بیماری لگ گئی۔ بہرحال لوگ جو ہے کوئی اس کے نہ قریب آتا تھا، نہ خود کسی کو ہاتھ لگا سکتا تھا، نہ کوئی اس کو ہاتھ لگا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیا، اور یہ بالکل سوشل بائیکاٹ میں چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی ایک اور اس کی سزا ہے، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، تمہارے لیے ایک وعدہ بھی ہے۔ وعدہ سے مراد یہاں پر جو ہے یعنی وہ موت کا وقت ہے، جو تو آنا ہی آنا ہے، یعنی موت ہے، وہ قبر ہے، وہ آخرت ہے۔ تو لن تخلفہ، اس کی بھی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ وہ عذاب یعنی دنیا میں تو ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، تو آخرت کا عذاب تو ملنا ہی ملنا ہے کہ شرک جیسا اس نے جرم نہ صرف خود کیا، لوگوں کو، پوری جماعت کو، پوری قوم کو اس نے گمراہ کیا ہے۔ تو پھر جو ہے یعنی اس کے بعد تیسری بات جو اس کا معبود کھڑا ہوا، جس کے پیچھے اس نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا، اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ منظور الی الہک، اپنے معبود کو دیکھ جو تو نے بنایا تھا، الذی ظلت علیہ عاکفا۔ تو یہاں پر ساتھ ہی یعنی اس کو تانا بھی دیا گیا کہ وہ جس پر تم کہتا تھا کہ ہم ہمیشہ اس پر قائم رہیں گے اور اس پر بیٹھے رہیں گے، اس کی جو ہے عزت اور احترام کرتے رہیں گے، اور اس کے عقیدت کے ساتھ اپنے اس معبود کی جو ہے پرستش کرتے رہیں گے، تو جس پر تو یہ کہتا رہتا تھا، اس کا اب دیکھ ہم انجام کیا کرنے والے ہیں، لنحرقنہ،
حرق کہتے ہیں جلانے کا، تو اس کو ہم ایسا جلائیں گے، ثم لننسفنہ، پھر ہم اس کو اڑا دیں گے راکھ کو۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اس نے جو ہے میٹل کا بنایا تھا، یعنی زیورات لوگوں کے اکٹھے کر کے اس نے وہ بچھڑا بنایا تھا، تو میٹل کو جب پگھلایا جاتا ہے تو گرم کیا جاتا ہے تو وہ پگھل جاتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو راکھ میں اڑا دیں گے۔ تو اس پر یعنی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ کسی چیز کو، دھات کو بھی جلا لیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایک راکھ کی طرح باریک ہو جاتا ہے، جس طرح حکیم کسی دھات کو چاہتے ہیں تو کشتہ بنا لیتے ہیں، پاؤڈر کی شکل وہ بن جاتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے معبود کو یہ حال کیا کہ وہ بالکل راکھ کی طرح بن گیا اور اس کو پھر اڑا دیا گیا سمندر میں۔ تو نصفہ اچھی طرح اڑانا، یعنی کوئی ذرہ پیچھے نہیں رہ گیا کہ کوئی بعد میں کہیں ان کی نسلیں یہ نہ کریں کہ یہ فلاں معبود، یعنی شر تو ہمیشہ رہتا ہے، اور شیطان کوئی موقع جانے نہیں دیتا کہ کسی کو کہتا ہے کہ یہ تمہارے فلاں بچھڑے کی باقیات ہیں، تو اسی پہ ہی جو ہے وہ شروع کر دیتے عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹوٹل نشان ہی اس بچھڑے کا ختم کر دیا کہ اس کو جلایا، پھر اس کی راکھ بنائی اور راکھ کو سمندر میں بہا دیا، اچھی طرح بہانا۔ تو یہاں پر یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب فتنہ کسی قوم میں اٹھ جائے تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے، اس کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہے تاکہ بعد کے لوگ نہ گمراہ ہو سکیں۔ تو یہاں پر یعنی سامری کے اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معاشرے کے جو ذہین اور اوور سمارٹ لوگ ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ موقع کی تاڑ میں رہتے ہیں، اور نت نئے آئیڈیاز ان کے ذہن میں آتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں وہ گھڑتے ہیں کہ جو دوسروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز جو ہے، جیسا کہ وہ سامری نے بھی اعتراف کیا تھا کہ میرے نفس نے اس چیز پر مجھے ابھارا تھا، کذالک سولت لی نفسی، یعنی اس بات کو، یعنی کہ میں بادشاہ بناؤں اور لوگ اس کی پوجا کریں، تو اس بات پر اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا تھا۔ تو نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کسی ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا۔ تو انسان جب اس طرح کے جو نظریات جو رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے لگیں اور گمراہ کو نظریات لے کے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت محترم مانا جائے اور عید کے ہمارے بھیڑ ہو، تو یہ حقیقت میں اپنے نفس کی پیروی کرے۔ انہیں خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو معبود بنا رہا ہے، سامری کو پتہ تھا کہ یہ میں نے وہ مٹی بھی رسول کے نشان، قدموں کے نشان سے لی ہوئی ہے، اور بنا بھی میں اس کو کیسے رہا ہوں، تو یہ سب اس کو پتہ تھا، لیکن وہ بس چاہتا یہ تھا کہ قوم میرے پیچھے لگ جائے۔ تو یہ نفس کی پیروی انسان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اصلاح کے نام پر وہ گمراہ کر رہا تھا، لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا یعنی یہ ہے تمہارا معبود، موسیٰ خود بھول گئے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی سبق ہمیں ملا اس واقعے سے کہ یہ جو عام طور پر دین کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی بات اصل میں یہی ہوتی ہے کہ ہم یہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں انہیں پڑھا تھا کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصل اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اصل میں گمراہ کرنے والے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ جو فتنہ ہے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے، جس طرح سامری کو عذاب دیا گیا دنیا میں بھی تاکہ لوگ دیکھتے رہیں جب تک یہ زندہ رہے کہ اس کا کیا انجام ہوا، اور پھر اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو عذاب کا جو ہے وعدہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بنایا ہوا بچڑا اس کو بھی سرے سے ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے مخاطب ہوئے کہ انما الہکم اللہ، کہ تمہارا معبود تو صرف وہ اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہوا، وہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وسیع گھیر رکھا ہے کل شیء علما، اس کے علم نے ہر چیز کو۔ یہاں پر دو باتیں جو ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کے لیے دو دلائل دیے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی وحدانیت کا بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ لا الہ الا ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دوسری اللہ کے علم کے بارے میں اس کی صفت ذکر کی ہے کہ اس کی خاص صفت علم ہے، اور اس کا علم جو ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیت الکرسی میں محیط کا لفظ بھی ہم پڑھتے ہیں، تو واسعہ یعنی چھایا ہوا ہے، اس کا علم ڈھانپے ہوئے ہے، زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر ایک چیز کو جو ہے وہ جانتا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سامری نے جو بھی یہ کیا ہے اس کا اس کو علم تھا، کیا اس کے نظریات تھے، کیا اس کی سوچ اس کے عمل کے پیچھے کار فرما تھی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔
کذالک، اب یہاں پر یہ قصہ ختم ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی بات کو سمیٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی خطاب کے رخ کو موڑ رہے ہیں۔ کذالک، اسی طرح نقص، ہم بیان کرتے ہیں علیک، آپ پر، من انباء، خبروں میں سے، ما، جو قد سبق، جو گزر چکی ہیں، یقیناً، وقد، اور یقیناً، آتیناک، ہم نے آپ کو دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من لدنا، اپنے پاس سے، ذکر، نصیحت۔ تو قرآن پاک میں یہ جو قصے بیان کیے جاتے ہیں، یہ قصے محض کہانیاں نہیں ہیں کہ وقت گزاری کے لیے جس طرح لوگ جو ہیں کوئی کہانی سنتے ہیں یا جیسے ڈرامہ دیکھ لیں وہ بھی ایک کہانی ہوتی ہے، یا کوئی فلم ہے وہ بھی کہانی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں جو عام کہانیاں اور ڈرامے بنائے جاتے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی اور اس میں محض جو ہے یعنی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے۔ قرآن کے یہ جو قصے ہیں اس میں لوگوں کے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قصے جہاں جہاں پر بیان کیے ہیں وہ موقع محل کی مناسبت سے اور قصے کا اسی پہلو کو بیان کیا ہے جس کی اس وقت ضرورت ہے۔ تو یہاں پر مکی دور کی یہ صورت ہے، وہ دور جب مخالفین کی مخالفت عروج پر تھی اور ہر طرف سے مشرکین کا مسلمانوں پر سخت دباؤ تھا۔ ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ بے بسی اور وہ جن حالات میں انہیں نبوت عطا کی گئی، پھر اس کے بعد فرعون جیسے جابر کے سامنے کس طرح انہوں نے کلمہ حق کہا، پھر اس کا مقابلہ اور پھر ان کو نجات دینا، اور اس کے بعد یہ قوم کا جو حالات و احوال ہیں اور ان کا پھر گمراہ ہو جانا۔ تو اس تمام کے بعد یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کو جو ہے وہ ناکام کیا اور حق کی فتح ہوتی ہے، یہ تمام قصہ اس میں مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولین مخاطب ہیں اس قرآن کے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، فرعون، ان کے قوم کے جو حالات آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ جو ہے یہ خبریں آپ کو جو سنائی گئی ہیں، اس میں آپ کے لیے بہت سبق ہے۔ انباء جو ہے نبا کی جمع ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے لیے جو خبریں بیان کی گئی ہیں اس میں آپ کے لیے ذکر، نصیحت ہے۔ تو ذکر سے مراد جو ہے یہاں پر قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر یہ ذکر کا لفظ استعمال ہوا قرآن کے لیے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ ذکر اتارا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وقد آتیناک، ہم نے یقیناً دیا آپ کو، من لدنا ذکر، اپنی طرف سے یہ ذکر یعنی یہ قرآن پاک۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض، جس نے اعراض کیا، عنہ، اس سے یعنی ذکر سے، ذکر سے مراد قرآن پاک، یعنی جس نے بھی اس قرآن سے اعراض کیا، اعراض سے مراد ہوتا ہے منہ پھیرنا، یعنی اس کو بھلا دیا، پس پشت ڈال دیا، اہمیت نہ دی، تو فإنہ، بے شک وہ، یحمل، وہ اٹھائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزرا، بوجھ، یعنی جو اس قرآن کو نہیں سمجھے گا اور اس کو بوجھ سمجھے گا اور اس سے منہ پھیرے گا اور اس سے جو ہے نصیحت پر عمل نہیں کرے گا، اس کے اندر جو بتائی ہوئی نصیحتیں ہیں ان کو سمجھے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو، دنیا کے جو اعمال ہیں اس کے لیے بوجھ بنا دیں گے۔ ظاہر ہے جب قرآن کو نہیں سمجھا، دین کو نہیں سمجھا، تو پھر وہ دنیا کے مطابق چلے گا، اپنی خواہشات کے مطابق چلے گا، تو خواہشات کا بوجھ لے کر چلے گا، دنیا کے رسم و رواج کا بوجھ لے کر چلے گا، اور وہ اعمال جو اس نے دنیا کو ہی چمکانے کے لیے وہ کیے، وہ تمام اعمال اس کے لیے قیامت کے دن بوجھ بن جائیں گے، اور اس بوجھ کے ساتھ وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں حاضر ہوگا۔ لیکن اگر جو اس قرآن کو نصیحت اس کی پکڑ لے اور اس کے قرآن سے سبق سیکھ لے، تو اس کے لیے یہی باتیں جو ہیں خوش بختی ہوں گی، اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وسا، برا ہوگا، لہم، ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، حملہ، بوجھ اٹھانا، یعنی دنیا میں انہوں نے قرآن کو نہیں اٹھایا، قرآن کو نہیں سمجھا اور اس کے بعد اپنی خواہشات نفس پر چلتے رہے، تو آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس دن یہ بہت ہی برا اور بھاری بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔